السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج کا بڑا اہم دن اور بڑی ہی دلچسپ ڈیولپمنٹس جو سامنے آ رہی ہیں لمحہ بہ لمحہ وہ آپ تک ہم لے کر آ رہے ہیں، اور یہ خصوصی ٹرانسمیشن ڈان نیوز کے اوپر جاری عدم اعتماد کے حوالے سے۔ پہلے تو اسمبلی سیشن ہوا جس طرح معمول کے مطابق دن گزر رہا تھا اور اپوزیشن کے بڑے دعوے سامنے تھے، ایک زیادہ پاورفل پوزیشن میں اپوزیشن نظر آ رہی تھی۔ اجلاس ہوا، شہباز شریف صاحب نے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن تحریک عدم اعتماد پیش کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف۔ یہ قاسم سوری صاحب کی صدارت میں یہ سیشن ہو رہا تھا، انہوں نے 31 مارچ تک ملتوی کر دیا اجلاس کو، اور بحث آج نہیں ہوئی۔ اور اس میں اہم بات یہ بھی تھی کہ منحرف اراکین اور اتحادی اس اجلاس کے اندر شریک نہیں تھے، لیکن اس کے فوراً بعد بڑی خبریں آنا شروع ہو گئی۔ کاف لیگ کی ملاقات ہوئی بنی گالہ میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے، اور وہ ملاقات ابھی جاری ہی تھی کہ حکومتی ذرائع نے یہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ کاف لیگ کے ساتھ معاملات حکومت نے طے کر لیے ہیں۔ وہ اتحادی جس کے ساتھ پچھلے کچھ دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں حکومت نے بھی کی، لیکن اپوزیشن کی طرف ان کا جھکاؤ نظر آیا، اور یہ کم و بیش تمام جو آبزرورز تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کاف لیگ تو شامل ہو گئی، اور ان کی دیکھا دیکھی شاید باقی اتحادی بھی۔ تو یہ ایک بڑی خبر تھی جو کہ یقیناً ایک سرپرائز کے طور پہ سامنے آئی، لیکن پھر اس میں خبر یہ نکلی کہ جو وفاقی وزیر ہیں کاف لیگ کے طارق چیمہ صاحب، انہوں نے یہ آ کر کہا کہ وہ اپنے وزارت سے استعفیٰ دیتے ہیں اور وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ تو 4 لوگ جو کل 5 تھے کاف لیگ کے، ان میں سے 4 اس وقت حکومت کے ساتھ نظر آتے، لیکن پھر بھی ابھی باقاعدہ اعلان کا ہمیں انتظار ہے کاف لیگ کی طرف سے۔ یہ صرف حکومتی وزراء کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ پھر ساتھ ہی اسی دوران اس میٹنگ کے دوران یہ خبر سامنے آ گئی کہ سی ایم پنجاب بزدار صاحب نے، جو پہلے دن سے پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے ایک مشکل جو بنی تھی وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر تھی، انہوں نے اپنا استعفیٰ پرائم منسٹر صاحب کو پیش کر دیا جب یہ ملاقات جاری تھی۔ پھر اس کے تھوڑی ہی دیر بعد یہ خبر سامنے آئی کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے اپوزیشن کے ساتھ میٹنگ کی ہے، اور ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں 4 باپ پارٹی کے اراکین موجود تھے، اور انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، لیکن ان میں ایک رکن جو ہیں ان کی وفاقی وزیر دفاعی پیداوار زبیدہ جلال صاحبہ نہیں تھی، تو وہ غالباً حکومت کے ساتھ ہی ہیں۔ پھر اب یہ نظریں ہیں ایم کیو ایم کے اوپر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج رات کو ایک بڑی اہم ملاقات حکومت کرنے جا رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، اور غالباً ان کو بھی آفر کی جانے لگی ہے ایک وزارت پورٹ اینڈ شپنگ۔ اب یہ تمام معاملات ہیں، اور ساتھ ہی حکومت کی طرف سے دعویٰ یہ بھی ہے کہ کچھ پنجاب کے اندر نون لیگ کے لوگوں کو بھی وہ شامل کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس تمام میں نے آپ کو ڈیولپمنٹس بتائی ہیں جو ہر 1-2 منٹ کے بعد ہمیں نئی خبریں مل رہی تھیں۔ اب اسی سب کے اوپر ہم بات کریں گے اور یہ ٹرانسمیشن آگے لے کر چلیں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائیں فہد حسین صاحب، اور کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں زرار کھوڑو صاحب اور مبشر زیدی صاحب۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ اب یہ جو بدلتی ہوئی سچویشن ہے اس کے اوپر دلچسپ بھی ہے، کیونکہ ہم جو ایکسپیکٹڈ چیزیں کافی دن سے دیکھتے آ رہے ہیں، تو اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یقینی طور پہ میں خود ایکسائٹیڈ ہوں کہ آپ لوگ اس کے بارے میں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ فہد صاحب آپ سے آغاز کر لیتی ہوں، کیونکہ کاف لیگ پہ ہم پہلے فوکس کر لیتے ہیں اپنی گفتگو کا۔ باقاعدہ فیصلہ تو انتظار ہے ہمیں ابھی، لیکن جس طرح چیمہ صاحب سامنے آ گئے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس اعلان کو؟ یہ کتنا اہم ہے یہ جو حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل، پھر سی ایم بزدار صاحب کا استعفیٰ آ جانا، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ شکریہ افسر۔ دیکھیے میرے خیال میں یہ جو پی ایم ایل کیو کی طرف سے جو فیصلہ ہے، یہ میرے خیال میں ہر شخص کے لیے سرپرائز تھا، بشمول اپوزیشن کے، کیونکہ جو اس سے پہلے تو جو بات ہو رہی تھی بڑے واضح طور پر اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کاف لیگ سے ہمارے معاملات تقریباً طے ہو گئے ہیں، یعنی بالکل 19-20 کا کچھ رہ گیا تھا، اور وہ میرے خیال میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ اس طریقے سے آج جو ہے وہ معاملات ایک دم پلٹا کھائیں گے۔ بہرحال وہ تو ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے پوچھا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، دیکھیے میرے خیال میں نمبرز گیم اب ہو گئی ہے بڑی انٹرسٹنگ۔ پہلے بالکل لگ رہا تھا جیسے کہ اپوزیشن کے پاس ایک کھلی فیلڈ ہے، ان کے پاس اتنے نمبر ہیں، جو آج بلاول صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم تو اب ایکسٹرا نمبرز کی بات کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اب اگر آپ نمبرز کی طرف دیکھیں تو اب کی فیکٹر رہ گیا ہے، 2 میجر فیکٹر ہیں۔ پہلا تو ہے کہ جو پی ایم ایل کیو ہے، کیا اس کے اندر جو ایک اختلاف رائے کی خبریں آ رہی ہیں وہ کہاں تک درست ہیں، اور کیا وہ آپس میں معاملات کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا یہ ہے کہ ان کے اندر بھی جو ووٹنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ سپلٹ ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ نمبرز گیم کے لیے امپورٹنٹ ہوگی۔ دوسرا ایم کیو ہو گئی ہے چاندی، کیونکہ وہ اب اپنی منہ بولی جو قیمت ہے وہ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اب ان کی اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو ایم کیو ایم چلی گئی اپوزیشن کی طرف تو میرے خیال میں پھر وہ ہو جائیں گے کمفرٹیبل، لیکن اگر وہ نہیں گئی تو پھر اپوزیشن کے لیے لال بتیاں جلنی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جو منحرف اراکین ہیں وہ ہیں تو صحیح ہے ان کے سامنے،
لیکن اگر ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو ایک طرف جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب معاملات اتنے کلیئر نہیں ہیں لیکن کاف لیگ میں ڈیوائڈ کو آپ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی پاسبلٹی ہے پھر 2 ووٹ مزید بھی بن جاتے ہیں اگر ڈویژن ہے تو؟ دیکھیے میرے خیال میں ڈیوائڈ تو ہے، کیونکہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کا جو نقطہ نظر تھا وہ ہمیشہ سے زیادہ جھکاؤ تھا پی ایم ایل این اور اپوزیشن کی طرف، بلکہ یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ پی ایم ایل کیو کو پی ایم ایل این کے اندر ضم کر دیا جائے. لیکن یہ اختلاف ہوا ہے چودھری پرویز الہی اور مونس الہی صاحب کا دوسرا نقطہ نظر ہے. اب جو بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ کیا یہ جو ان کا اختلاف ہے جو کہ موجود ہے، کیا اس کو یہ اب اس وقت اس اناؤنسمنٹ کے بعد اس کو وہ اوور کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اندر کھاتے خود ہی کچھ نہ کچھ کمپرومائز کر لیں یا نہیں؟ اگر نہیں کرتے اور اگر واقعی میں ووٹ ٹوٹتا ہے تو پھر اب صاحب میرے خیال ہے پی ایم ایل کیو جو ہے وہ بھی ٹوٹ گئی، وہ بھی ٹوٹ جائے گا. مبشر صاحب اب ایم کیو ایم کے اوپر نظریں ہیں، کراچی میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کافی ہوگا ان کے لیے؟ پورٹس اینڈ شپنگ کی وزارت، پہلے تو گورنرشپ کے بارے میں بھی بات کی جا رہی تھی لیکن ابھی اب کچھ خبر نہیں ہے کہ حکومت ان کے پاس کیا بات لے کے جائے گی، لیکن یہ پہلے سے ہی ایک ٹیزر دے دیا گیا ہے، کچھ حکومتی ذرائع سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کو یہ دے دیں گے. یہ کافی ہوگا، خوش ہو جائے گی ایم کیو ایم؟ اب آپ اس کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میرا جو تجربہ ہے ایم کیو ایم ایسے خوش نہیں ہوتی. اب جو وزیر اعظم نے قاف کو دیا ہے تو ظاہر ہے ایم کیو ایم اس وقت جو ہے وہ جو ہے لڈی ڈال رہی ہوگی، اور وہ جو ان کے پہلے والے مطالبات تھے میرے خیال میں اس کے بعد وہ مطالبات پلس کریں گے، بیکاز دے نو کہ اب حکومت اتنی گھٹنوں پہ آ چکی ہے. وزیر اعظم صاحب جنہوں نے 3.5 سال تک ہر بات صحیح اور عثمان بزدار کو ڈیفینڈ کیا، مگر عین وقت پہ آ کر کے انہوں نے ان کو قربانی کا بکرا بنایا اور پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر پنجاب. یہاں پر جو ہے کراچی میں میرے خیال میں ایم کیو ایم ایک بہت بہتر پوزیشن میں کہ ایک اور نیگوشیٹ کر لے، اور اس وقت حکومت کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ ایم کیو ایم اگر وہاں چلی گئی تو ان کے لیے یہ سارا چینجز جو ہے پنجاب کے اندر یا عثمان بزدار کو ہٹانا یہ بے معنی ہو جائے گا. تو ایم کیو ایم اس وقت جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کے پاس جب وہ گئے تھے تو اپوزیشن نے بلینکٹ ان کو ایک لکھ کے دیا تھا کہ جی آپ کی جو باتیں ہیں ہم مان لیں گے، ہم گارنٹیز بھی دیں گے، مگر ایم کیو ایم کیا وہی بیٹ اٹھا لے گی جو پرویز الہی صاحب نے اٹھائی کہ 1 سال کے لیے وہ وزیر اعلیٰ بننا پسند کریں گے 1.5 سال کے لیے، یا یہاں پہ وہ گورنرشپ لینا پسند کریں گے یا ایک آدھ منسٹری لینا پسند کریں گے؟ میرے خیال میں ایم کیو ایم اور زیادہ کچھ مانگے گی اور حکومت کو وہ دینا بھی پڑے گا. تو ایم کیو ایم اس وقت جیسے فہد نے بھی کہا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے. تو ایم کیو ایم کی نیگوسیشن سکلز جو ہیں وہ ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں. انہوں نے بہت سی حکومتوں کے ساتھ یہ کیا، حکومتوں سے باہر بھی آ گئے، 1 دن کے بعد واپس آ گئے اور ڈھیروں جو تحفے. تو میرے خیال میں جو بمپر پرائز ہے اس ساری صورتحال میں وہ ایم کیو ایم کے نام ہی نکلے گا. زرار اب ہم نے دیکھا جب پیپلز پارٹی کی بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ پریس کانفرنس جاری تو غالب اسی وقت بریکنگ نیوز ملی یہ کاف لیگ کے حوالے سے ان کو، تو بلاول صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں ان اتحادیوں کو جو بات پر قائم ہے. نام لیا انہوں نے خالد مگسی صاحب کا اور بگٹی صاحب کا. تو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادراک اور اندازہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہو گیا ہے ان متحدہ اپوزیشن کو کہ کاف لیگ تو چلی گئی، اب ایم کیو ایم کو کسی طریقے سے روکا جائے؟ یہ ممکن ہوگا ان کے لیے اس وقت دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کے لیے بالخصوص ایم کیو ایم کے حوالے سے؟ ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو کہنا بہت مشکل ہے، لیکن ابھی ظاہر ہے کہ دیکھیں اگر اس وقت ایم کیو ایم اگر ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی اور ایک سٹاک ہوتا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں، اگلے 4 دن اس کے مستقل اوپر والے کیپ لگتے ہیں. اگر میری بات سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سٹاک مارکیٹ کا پتہ ہے. جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، میں چلو پچھلے 2 ہفتوں کی بات کر رہا ہوں، تو بار بار یہی بات کی جا رہی ہے کہ جی اٹس اوور، یہ گئے، نو کانفیڈنس، ہار جائیں گے. میں نے بار بار یہی بات کی ہے کہ جی اٹس ناٹ اوور ٹل اٹس اوور، ٹھیک ہے نا. یہ اور کیونکہ ہم کرکٹ کی بات اکثر کرتے ہیں سیاست میں، تو یہ آخری اوور کے آخری بال پر ہی ڈیسائیڈ ہوگا. the stakes are that high. اس سے پہلے کسی کو رائٹ آف کرنا میرا خیال ہے کہ انتہائی ایک irresponsible بات ہوگی. دوسری بات ہے کہ جہاں تک پاکستان مسلم لیگ کاف کی بات ہے، آج انہوں نے جوائن کیا ہے، کل کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے جی. یہاں پر آپ یہ بھی نہیں گارنٹی دے سکتے. نہیں، کیسے آپ کر سکتے ہیں جی؟ آج کا تو کسی نے پریڈکٹ نہیں کیا تھا نا. اس سے پہلے اگر آپ پچھلے ان کا بیان لے لیں پرویز الہی کا، تو بڑا سخت قسم کا تھا. کل ایک اور یو ٹرن آ سکتی ہے. ایم کیو ایم تو لاسٹ منٹ تک نیگوشیٹ کرے گی، لائک مبشر کہہ رہے تھے، دے ویری گڈ ایٹ اٹ.
اور اپنی وہ میکسیمم پرائس ایکسٹریکٹ کریں گی دونوں سے. اچھا اب جہاں تک ایم کیو ایم کو جو ایک ڈائلیما یہ ہے کہ پریکٹیکلی وہ سوچ سکتے ہیں کہ جی پی 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 کے ساتھ معاہدہ کریں, جو بھی اس کا گارنٹر ہو. ایم کیو ایم کا جو ورکر اور ووٹر ہے نا, اس کے لیے یہ ایک بہت ہی کڑوی گولی ہے, یہ ہمیں کلیئر رکھنا ہوگا. تو جو پی ڈی ایم اور جو اپوزیشن کی طرف سے ان کو ایک آفر ملے گی, دیٹ ہیز ٹو بی, جیسے گاڈ فادر میں ڈائلاگ ہے نا, این آفر یو کی ناٹ ریفیوز, اس لیول کی ہوگی. ایک دو وزارت سے گیم میرا خیال ہے بہت آگے چلی گئی ہے. اچھا جہاں تک اب پی ایم ایل کاف کی بات ہے, تو وہ ابھی کیا کریں گے؟ اب یہ جو کیا کون سا ہے وہ شعر نا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں, تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ جو بزدار والا جو ڈیسیجن ہے نا, ویری لیٹ ان دا ڈے, ٹھیک ہے, ہم پہلے تو یہ ناقابل سمجھ ایک فیصلہ تھا, مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہا, میرا خیال ہے کہ آدھے پی ٹی آئی والوں کو بھی نہیں سمجھ آتا کہ کیوں. پنجاب واز دی پولیٹیکل پرائز, پی ایم ایل این کا گڑھ آپ کے جو جانی دشمن ہیں, تو آئیڈیلی تو آپ کو چاہیے تھا کہ کوئی ایک صحیح بندے کو آپ بٹھائیں وہاں پر, ود ڈیو اپالوجیز ٹو بزدار صاحب, سم ون ود ایکسپیرینس, کوئی تکڑا بندہ جو آپ کی پارٹی کو اس صوبے میں مضبوط کر سکے. ایسا نہیں ہوا. اب پھر آپ نے ٹو دا ڈیتھ ڈیفینڈ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے گا, اس کو نہیں ہٹائیں گے, اور پھر ایونچولی ہٹانا ہی پڑا. چلے کوئی بات نہیں, سیاست میں ایسا ہوتا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب اگر چودھری پرویز الہی آتے ہیں ایز چیف منسٹر, ان کا کام ہوگا پی ٹی آئی کو مضبوط کرنا نہیں پنجاب میں, ان کا کام ہوگا اپنے آپ کو مضبوط کرنا پنجاب میں, اور ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے یہ کیسے کیا جاتا ہے. اور ان کا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ ابسا ان کے ٹارگٹ ہوں گے وہ پی ٹی آئی کے الیکٹیبلز جن کو وہ انڈر دا ٹیبل کنونس کر سکے اگلی الیکشن کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہ یار آپ کا ہمارے ساتھ زیادہ فائدہ ہے بنسبت پی ٹی آئی کا. سو شارٹ ٹرم میں آپ نے صحیح ہو سکتا ہے آپ اپنا تخت بچا دیں, بٹ لانگ ٹرم میں آپ کا ہی نقصان ہے. بٹ یو مائٹ اسٹل ون دا نو کانفیڈنس موشن. میں نہیں کسی کو رول آؤٹ کر رہا جی. یہ تبھی بار بار جو حکومتی وزراء بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑے مشکل فیصلے ہیں کرنے پڑ رہے ہیں ہمیں, فیصلوں کا لفظ حکومت کی طرف سے استعمال کیا جا رہا ہے. ایک شارٹ بریک کی طرف جائیں گے. دیر کر دینے کی بات کی ہے زرار نے, تو اب ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جان بوجھ کر دیر کی ہے, کس وجہ سے دیر کی ہے, یا پرائم منسٹر صاحب واقعی چاہ رہے تھے کہ آخری اوور میں میچ بہت ایکسائٹنگ ہو جائے اور ہم میڈیا کی بھی چاندی ہو جائے تاکہ ہم اس کے اوپر انٹرسٹنگ ڈیبیٹ کر سکیں. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے اس پہ. بریک کے بعد خوش آمدید. ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ تو آج جاری ہے. جو ڈیولپمنٹ سیاسی منظرنامے سے سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں. فہد صاحب, بریک سے پہلے تو جو بات ہو رہی تھی, اب اگر ہم پورا پنجاب کی طرف ذرا فوکس لے کے جائیں, جو آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے, ایک تو بیان کی حد تک ہم نے یہ بات سنی ہے ترین گروپ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بزدار قبول نہیں ہے, اور پرویز الہی کے اوپر بھی انہوں نے کوئی آمادگی نہیں دکھائی ہوئی ہے. تو اب اگر پرویز الہی صاحب کو لگانا کتنا مشکل ٹاسک ہوگا سی ایم بطور سی ایم, اگر ترین گروپ نہیں مانتا, کیونکہ ان کی طرف سے تو ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی. بالکل, یہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. دیکھیے ترین گروپ ابھی تک تو جو ہمیں نظر آیا ہے, جو منرف اراکین جن سے ہمارا تعارف کروایا ہے سندھ ہاؤس میں, تو اس میں تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ترین گروپ کا حصہ تھے. تو اس سے تو یہ لگتا تھا کہ جی ترین گروپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ جائیں گے. لیکن اس کے بعد سے باقاعدہ طور پر یعنی کم از کم کوئی ایک گروپ کی پلیٹ فارم سے کوئی فیصلہ نہیں آیا. اور نہ ہی ترین صاحب خود تو بالکل خاموش ہیں. یعنی آپ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اتنے, جب سے وہ لندن گئے انہوں نے کوئی باقاعدہ طور پر کوئی بیان دیا ہے, حالانکہ اس سے پہلے تو کبھی کبھار وہ بات کر لیتے تھے. تو ایک مسٹری تو ان کے گرد گھوم رہی ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب اور پی ایم ایل کیو اتنا کچھ کہنے کے بعد پبلکلی اگر وہ اس طرح کا فیصلہ کر سکتے ہیں, تو ترین صاحب نے تو پھر بھی ایک طریقے سے ایک ایمبیگوٹی جو ہے اپنے گرد رکھی بھی. اچھا, اگر اب دیکھیں جو آپ نے پنجاب کا ذکر کیا, وزیر اعلیٰ کی پوزیشن کے لیے بزدار صاحب کی جو تھی جو میجورٹی تھی بڑی سلم تھی. اگر اس میں سے اب ظاہر بات ہے کہ اگر وہ پی ایم ایل این تو ان کو ووٹ نہیں دے گی. 6 بندے کہہ رہے ہیں پنجاب میں حکومت سے رابطے میں پی ایم ایل این کے. چلیں وہ تو خیر دعویٰ ہے, لیکن اب دیکھیں نا اس ٹائم اگر پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بننا ہے تو جو جے کے ٹی کا گروپ ہے اس نے 100% ان کو ووٹ دینا ہے, کیونکہ ان کی جو تعداد ہے پنجاب میں, اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر ان کا وزیر اعلیٰ بننا بھی بڑا مشکل ہے. تو میرے خیال میں جہاں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم کا رول بڑا کلیئر ہو گیا ہے اور اس میں بڑی ہی ایک
ڈسکرپٹیو قسم کی زبان جو ہے وہ زرار کھوڑو صاحب نے استعمال کی تھی. میں چاہوں گا کہ وہ تھوڑا سا ناظرین کو بھی سمجھائیں. وہ بڑا میرے خیال ہے ویژولی بڑی رچ انہوں نے جو ہے وہ ڈسکرپشن دیا ہے. تو میرے خیال میں ایم کیو ایم کے ساتھ ساتھ جے کے ٹی گروپ کا جو اہمیت ہے وہ اس وقت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور میرے خیال میں اپوزیشن میں اس ٹائم تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہوگی کہ یہ ایسا تو نہیں کہ جو سب چیزیں سیٹ تھیں اب ایک دم تھوڑا ہل جل شروع ہو گئی. مبشر صاحب یہ اب ترین گروپ جو ہے یہ کہ اس کی کیا پوزیشن ہوگی اس وقت, کیونکہ جو بیان ہم نے ابھی تک ان کے سنے ہیں جب وہ اور علیم خان گروپ اکٹھے بیٹھے ان کے اراکین, تو انہوں نے آج تک پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی. وہ یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے لیڈر خود ترین صاحب بھی کہتے ہیں لیڈر عمران خان صاحب ہیں. مشکل فیصلہ اگر پرویز الہی صاحب کے حوالے سے حکومت کر لیتی ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, کیونکہ پرویز الہی صاحب تو پھر جس طرح آپ لوگ بھی پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بڑے سخت الفاظ استعمال کر چکے ہیں, وہ الفاظ جو پرائم منسٹر صاحب کی ساکھ کو بھی ابھی وہ اپنی حکومت بچا بھی لیتے ہیں تو بڑا متاثر کریں گے. جس قسم کی باتیں انہوں نے ریویل کی تھی پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں کہ ان کو پکڑ کر چلایا گیا اور جو بھی ان کے ورڈ سے. اب ترین گروپ کی پوزیشن آپ کیسی دیکھ رہے ہیں مبشر صاحب؟ نیپیز کا لفظ بھی استعمال کیا, وہی میں کہنا نہیں چاہ رہی تھی. چلیے میں اس کو اوور آل اگر پہلے ہم ڈسکس کر لیں کہ یہ جو بنایا ہے پرویز الہی صاحب کو, جس طرف زرار نے بھی اشارہ کیا تھا کہ کیا وزیر اعظم نے جو ان کی اپنی جماعت ہے پی ٹی آئی پنجاب کے اندر جس کے اراکین کی تعداد 144 ہے, ان کو کیا میسج جائے گا اور گوئنگ فارورڈ یہ پولیٹیکلی پی ٹی آئی کو کتنا ڈیمیج کرے گا یہ ڈیسیجن. ٹھیک ہے آپ نے ایک کرائسس ایورٹ کیا ہے رائٹ ناؤ, شارٹ ٹرم آپ نے قاف کو حکومت دے دی اور قاف اب کوشش یہ کرے گی کہ الیکشنز تک یا اگر ابھی جب بھی ہوتے الیکشن اس سال ہوں یا اگلے سال ہوں تو وہ پوری طریقے سے کوشش کریں گی کہ اس جو ساری حکومت کے ساتھ وہ پی ٹی آئی کی جو انفلوئنس ہے اس کو کم کرے. ظاہر ہے وہ نون کی انفلوئنس کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن نون کی بہرحال جو پنجاب میں پوزیشن ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. تو وزیر اعظم کو یہ اندازہ بھی ہوگا کہ ان کا یہ ڈیسیجن جو ہے ان کی اپنی جماعت کو کس قدر وہاں کمزور کرے گا پنجاب کے اندر. دوسری بات ترین صاحب کے گروپ کی جہاں تک بات ہے, ترین صاحب کا گروپ دیکھیے کیا چاہ رہا تھا. وہ یہ چاہ رہا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے ان کو کہیں نہ کہیں لے کر کے آئیں. بیچ میں علیم خان بھی کود پڑے, لیکن بعد میں پتہ لگا کہ علیم خان کے ساتھ گروپ جو کوئی نہیں تھا اور وہ ترین گروپ کا سہارا لے کر وہ خود وزیر اعلیٰ بننے کے چکروں میں تھے. تو یہاں پر ترین گروپ میرا خیال میں خوش نہیں ہوگا یہ پرویز الہی صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے سے. تو جو ترین صاحب کے منحرف اراکین جو کہ اپوزیشن کے ساتھ آئے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ آلریڈی جو تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی ہے وہ ظاہر ہے اب جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی, مگر گوئنگ فارورڈ چینج میں وہ اپنے آپ کو نون کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا زیادہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھیں گے, کیونکہ وہ یہ جب یہ دیکھیں گے کہ ان کی اپنی پارٹی یعنی پی ٹی آئی جو ہے اس کا انفلوئنس پنجاب میں سے ختم ہوگا تو وہ اس سائٹ پہ جائیں گے. اور آلریڈی ان کی بات چیت ہوئی ہے, کچھ گارنٹیز بھی انہیں ملی ہوئی ہیں. تو میرا یہ خیال میں کہ ابھی پکچر ابھی باقی ہے. ابھی یہ آپ نے صرف ایک ٹریلر دیکھا ہے جس کے اندر ظاہر پرویز الہی ہیرو کے طور پہ سامنے آئے ہیں, مگر جب یہ پکچر سامنے آئے گی تو تھنگز آر ناٹ سمپل ایز دے لک. زرار یہ اٹ سیلف پنجاب کاف لیگ کے حوالے کر دینا وفاق میں اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ کیسا ثابت ہوگا؟ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایک فرد واحد کے طور پہ وزدار صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب شاید کوئی بھی اس فیصلے کے حق میں نہیں تھا, لیکن بڑی ساری اسپیکولیشنز تھیں کہ پرائم منسٹر صاحب کسی مضبوط شخص کو یہاں لگانا نہیں چاہتے, پیچھے سے معاملات اسلام آباد سے چلائے جا رہے ہیں پنجاب کے, اور یہ سب کچھ اب یہ فیصلہ ہونا اور پھر کاف لیگ کو ایک پوزیشن ملنا پنجاب کے اندر دوبارہ اگر یہ اس طریقے سے ہو جاتی ہے ساری چیز, یہ عمران خان صاحب کا سیاسی طور پہ کیسا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں اس وقت تو سروائیول کی بات ہے نا. اب دیکھیں اور جب آپ ڈوب رہے ہوتے ہیں تنکے کا سہارا بھی صحیح ہے. وہ آپ اس وقت یہ نہیں سوچتے شاید کہ یا کم ہی سوچتے ہیں کہ جی 6 مہینے بعد کیا ہوگا. یہاں پر تو ابھی ہم گھنٹوں میں وقت کو ناپ رہے ہیں نا. تو ابھی کے لیے تو آپ نے اپنے تخت کو بچانا ہے, باقی آگے دیکھا جائے گا. ایک چیز جو میں ویسے پوائنٹ آؤٹ کروں گا, یہ تھوڑی سی جنرل پوائنٹ, اور یہ میں ہمارے لیے بھی کہہ رہا ہوں, پبلک کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, یہ بیانات پہ کبھی نہ جایا کرو. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے نا یار, ہمیشہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ جی یہ جب جیسے کہ فرض کریں بلاول صاحب کھڑے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ,
ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایک زمانے میں تو پیٹ پھاڑ اور سڑک میں گھسیٹنے کی باتیں ہو رہی تھی, ابھی آپ کھڑے ہوئے ہیں. تو یار یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک زمانے میں عمران خان صاحب شیخ رشید کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کو تو میں چپراسی نہ رکھوں, پھر انٹیریئر منسٹر رکھ دیا ہے. تو بہت زیادہ نا یہ جیسے آصف علی زرداری صاحب کا ایک بہت ایک فیمس جملہ ہے نا, یہ سیاسی بیانات جو ہوتے ہیں کوئی قرآن حدیث نہیں ہوتے, یہ تبدیل ہو جاتے ہیں. زرار ایک زمانے سے زیادہ یہاں پر ایک ہفتے یا 2 دن کے اندر جو بیان چینج ہو رہے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں کوئی بات نہیں, مطلب چینج بندہ کرے تو کیا بڑی بات ہے, 2 سال بعد چینج کرے یا 2 گھنٹے بعد چینج کرے. اٹ از اے مینس ٹو این اینڈ جی. یہ نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں, یہ نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں. جیسے آپ کی کوئی زمین کا سودا ہو رہا ہے, وہ آپ کے دام پہ نہیں آ رہا, آپ اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے, پھر ان دا ہوپ کہ وہ واپس آئے گا, کہے گا کہ یار چلے یار 2 روپے بڑھا دیتے ہیں. تو دس از بزنس ایز یوزول. ابھی لوگ اس کو منافقت کہیں گے, میں تو کہوں گا یہ سیاست ہے اور ایسے ہی چلتی ہے. اور یہ ہم کو ایکسیپشنل کیس نہیں ہے پاکستان میں, پوری دنیا بھر میں ایسے ہوتی ہے. بیک سٹیبنگ ہوتی ہیں, بیک روم ڈیلز ہوتی ہیں, آخری منٹ پر لوگ فلپ کر جاتے ہیں. تو یہ جو ابھی ڈرامہ چل رہا ہے نا جی, اس کا سیزن فینالے ابھی دور ہے. یہ ابھی ووٹ پر ڈیسائیڈ ہوگا, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا ہوگا. اور اس میں بڑی مزیدار سینیریوز ہیں کہ اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب ووٹ ہار جاتے ہیں, اچھا پھر کیا ہوگا؟ کیا کسی کے پاس کسی قسم کی سلیوشن ہے؟ کیا وہ سلیوشن پر عمل درآمد کرا بھی سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. اور میں ایک اور چیز کی طرف پوائنٹ کروں گا کہ بیکاز یہاں پر نا اگین اگر ہار بھی گئے, ٹھیک ہے, لوگوں نے ان کو ڈیزرٹ بھی کر دیا, فرض کریں کہ کاف لیگ بھی دوبارہ پلٹ جاتی ہے, یو کی ناٹ کاؤنٹ آؤٹ پی ٹی آئی, یو کی ناٹ کاؤنٹ آؤٹ عمران خان. اور میں آپ کو ایک اور بات کہوں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت بیانیہ نیریٹو جو پسندیدہ لفظ ہے, آدھے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, وی لو یوزنگ اٹ رائٹ. اس وقت بیانیہ اور نیریٹو کس کا ہے؟ عمران خان کے پاس ہی ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ درست ہے یا وہ غلط ہے, آپ اگری کریں آپ نہ اگری کریں, لیکن کلیئر نیریٹو رائٹ اور رانگ تو وہی پیش کر رہے ہیں نا, وہ تو اب آگے کا دیکھ رہے ہیں. آپ بات کر رہی تھی ابھی وہ کہ پنجاب میں کیا ہوگا. آئی تھنک ہی از تھنکنگ ناؤ آن اے بگر اسکیل کہ جب اگلی الیکشن جائے گی تو ابھی سے ہی اس کا ٹیمپو بن رہا ہے. اور وہ ٹیمپو کیا ہے جی, مطلب وہ ریلیجن کارڈ تو اپنی جگہ, وہ تو مولانا فضل الرحمان سے, اچھا سوری مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک نیریٹو ہے, اور وہ ہے کہ جی ہر ایک چیز کے پیچھے قادیانی ہے. تو یہ آئی مین دیز آر دی اونلی 2 پیپل ہو ہیو اے نیریٹو رائٹ ناؤ. باقیوں کا تو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے نا, اس بندے کو ہٹانا ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے. آپ سے قطع کلامی کی معذرت, ایک شارٹ کیونکہ مجھے جانا ہے. آپ نیریٹو کی بات کریں تو جو کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک خفیہ خط کے حوالے سے نیریٹو بنایا, اور پھر اگین جو مولانا صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے جس قسم کا انہوں نے کل بیان بازی کی, اس پہ ہم ایک شارٹ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں عدم اعتماد کے حوالے سے لمحہ بہ لمحہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں. اب اگر ہم دیکھیں اس وقت اپوزیشن کے کل ارکان کی تعداد جو اب تک ہمارے سامنے خبریں ہیں اس کے مطابق 168 نظر آتی ہے, اور حکومت کے پاس 137 لوگ ہیں. اگر باپ پارٹی ہے تو اس میں سے بھی 4 لوگ اپوزیشن کی طرف چلے گئے, ایک حکومت کے ساتھ رہی ہیں جو وفاقی وزیر زبیدہ جلال ہیں, اور پھر اسی طریقے سے کاف لیگ کے حوالے سے بھی طارق چیمہ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کے اپوزیشن کا ساتھ دینے کی بات کی ہے. اب جو پارلیمنٹ کے باہر کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک عوام سے اپنا مظاہرہ دکھایا رابطہ کرنے کا, اس پہ میں چاہتی ہوں کہ بات کر لیں. فہد صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتے ہوئے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب حکومت نے اپنے پرائیورٹی کے اوپر رکھا ہوا تھا عوام کس کی طاقت ہم دکھائیں گے, اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے خفیہ خط کی بات کی ہے جو کل سے ہی آبویسلی ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس کے اوپر. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی اگر وہ اتحادیوں سے مل کر حکومت بھی اس ٹائم پہ بچا لیتے ہیں تو یہ اچھا سیل ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب کا کل کا بیانیہ کہ یہ عالمی سازش ہے اور میرے ہاتھ میں خط ہے جو میں دکھا نہیں سکتا. وہ الگ بات ہے, شیخ رشید صاحب نے بھی آ کے کہا کہ ان کو نہیں معلوم اس بارے میں, اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے رابطہ کرنا چاہیے تھا پارلیمان کی اگر آپ کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو رہی تھی اور ثبوت آپ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیے میرے خیال میں جو تو پرائم منسٹر عمران خان کے جو کور سپورٹرز ہیں ان کو تو وہ جو کچھ وہ بیانیہ بنا رہے ہیں ان کو آبویسلی وہ بڑا اپیل کرے گا, اور وہ سازش جو ہے ہمارے ہاں تو بڑی بکتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں وہ جو جلسہ جلوس تھا وہ جو جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس کے 2 ہی چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جی وہ اتنا بڑا ہوگا کہ بالکل جو ہے وہ ملکی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ قائم ہوگا. بہت اچھا جلسہ تھا لیکن کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے. خود پی ٹی آئی نے لاہور میں اس سے بڑے جلسے بالکل کیے. تو ایک تو وہ ہے کہ جناب اس سے کوئی
جو اس کی اسٹرینتھ تھی یا جو نمبرز تھے وہ خود کو چیز ثابت نہیں کرتے. دوسرا یہ تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی ایسا نہیں ہوا. وہ کا انہوں نے پرچی جو ہلائی ہے, میرے خیال میں وہ تو ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش تھی. وہ جب الیکشن کی بات ہوگی تو جب وہ دیکھا جائے گا. اصل بات یہ تھی کہ جی کیا نمبرز گیم میں اس سے کچھ فرق پڑے گا. دیکھیے نا, آج جو نمبرز گیم میں فرق پڑ رہا ہے اس میں اس جلسے کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس میں عہدوں کی بندر بانٹ کا تعلق ہے. اصل میں گھوم پھر کے بات وہیں آئی ہے جہاں پہ جس طریقے سے سیاست ہوتی ہے جو خان صاحب نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اب ان کو مجبوراً اس طرح کی سیاست کرنی پڑ رہی ہے. اب انہیں مجبوراً اپنے عثمان بزدار کے بیانیے پہ یو ٹرن بھی لینا پڑ رہا ہے. اب انہیں جو کہتے تھے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, اب وہ ولنگلی بلیک میل ہونے کو بھی تیار ہیں. اب وہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں جو سیاسی ضرورت ہوتی ہے اپنے اقتدار کو بچانے کی. تو جلسہ اپنی طرف, لیکن گڈ اولڈ پالیٹکس جو ہے جب وہ اس کی ریکوائرمنٹ جب خان صاحب نے اپنے اوپر جو ہیں وہ طاری کی ہیں تو شاید اب انہیں کچھ ریزلٹس مل رہے ہیں. مبشر, آپ کی نظر میں پرائم منسٹر صاحب کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ بات ایک جلسے کے ایک دن بعد کیوں ہوئی ہے؟ کیا کہیں کوئی اس طرح کی بات تھی ذہن میں کہ اتنے عوام نکل آئیں گے پورے پاکستان سے کہ ساری سیاست جماعتیں ایک سائڈ پہ ہو جائیں گی, پارلیمان کے اندر وہ چیلنج نہیں کریں گے پرائم منسٹر صاحب کو اور سب کچھ بدل جائے گا؟ کیا ان کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز اس سے تھی کیونکہ وہی ساری چیزیں جو آپ کر لی انہوں نے؟ اگر وہ سی ایم شپ کی آفر دے رہے ہیں پرویز الہی کو, ایم کیو ایم کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں, تو پھر اتنی دیر کس بات کی ہے انہوں نے؟ دیکھیے, جلسہ جو تھا وہ کل تھا اور کل کی بات کل ہی رہ گئی. اور اگر خان صاحب آج جو ہے مسلم لیگ قاف کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں تو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ کل جو وہ کچھ کہہ رہے تھے وہ اپنے لوگوں کو سنانے کی حد تک تو ٹھیک تھا, مگر جو سیاست ہے ہماری اس کے اندر آپ کو اس سے زیادہ بڑے داؤ پیچ چاہیے. جلسوں سے فہد نے بالکل ٹھیک کہا کہ نہ کوئی حکومت بچتی ہے نہ کوئی حکومت بنتی ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے وزیر اعظم کی, اگر وہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں اپنی حکومت بچانے میں تو میرے خیال میں یہاں سے لے کے الیکشنز, نئے الیکشنز تک کا سفر بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. انہیں ایک کاری ضرب لگی ہے اور وہ آہستہ آہستہ جو وہ زخم ہے اس سے خون کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں وہ رشتہ رہے گا. اور وزیر اعظم اتنے کمزور ہو جائیں گے اگلے الیکشنز تک کہ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے پاور میں آ سکتی ہے. جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ 2028 تک وزیر اعظم رہیں گے. تو یہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو بین الاقوامی سازش ہے یہ ہم نے تقریباً ذرار ہر وزیر اعظم کے منہ سے سنا ہے, چاہے وہ نواز شریف ہوں, چاہے وہ گیلانی ہیں. ہاں, پینما پہ کہا تھا, اس سے پہلے میمو گیٹ پہ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی نے کہا. جب آپ بالکل آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا اقتدار ڈگمگا رہا ہے تو لوگوں کے پاس آپ کے بیچنے کے لیے صرف یہی ایک نیریٹو رہ جاتا ہے کہ جناب ایک کوئی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے مجھے ہٹانے کے لیے. نہیں, میرے خیال میں ذرا یہ مال پچھلی حکومتوں کے لیے بھی کارگر ثابت نہیں ہوا تو اس حکومت کے لیے بھی کارگر ثابت نہیں ہوگا. ہاں, آپ کے اپنے جو جلسے میں آئے لوگ ہیں یا ووٹر ہیں وہ شاید اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہاں جی خان صاحب وہ ہوئے, لیکن آج کی صورتحال کے بعد خان صاحب نے جو کل نیریٹو ڈیولپ کیا تھا کہ میں کھڑا ہوں اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوں, وہ یہاں پر آج انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے اور وہ اپنے ایک ایسے ایلائی کے ہاتھوں, آپ اسے بلیک میل کہہ لیں, آپ اسے گھٹنے ٹیکنا کہہ لیں, ہو گئے ہیں جو کہ ان کے اپنے ووٹر کی نظر میں ایک بلیک میلر گروپ تھا جو وزیر اعظم کو بلیک میل کر رہا تھا. پی ٹی آئی کا نعرہ کیا تھا کہ ہم کسی سے بلیک میل نہیں ہو سکتے, ہمیں کوئی ایسا نہیں کر سکتا. لیکن یہاں سے میرے خیال میں جو وزیر اعظم کا اپنا اقتدار کا سفر ہے وہ ڈاؤن ہل ہوگا. اس میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ پرائم منسٹر ول باؤنس بیک, I don't think so that he will ever be able to do that. I don't think. میں ایک شارٹ بریک کی طرف جاؤں گی, واپس آ کے زرار سے بھی, تو یہ عالمی کو کتنا وہ بائی کرتے ہیں یا ان کی نظر میں عوام جو ہے وہ کتنا بائی کر رہے ہوں گے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں. اور پھر اگر اپوزیشن فیل ہوتی ہے عدم اعتماد میں تو میں آپ تینوں سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پرائم منسٹر مزید مضبوط ہو کے سامنے آئیں گے یا پھر جو بھی وہ فیصلے کر رہے ہیں جیسے مبشر صاحب بات کر بھی رہے تھے اس حوالے سے ان کو مشکلات زیادہ درپیش ہو جائیں گی آگے جا کے, فی الحال کے لیے کوئی ریلیف مل جائے گا. ایک شارٹ بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे जो नंबर गेम आगे पीछे हो रही है अपोजिशन और हुकूमत की अदम एतमाद के हवाले से, और हर कुछ लम्हात बाद को खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आलमी साजिश का जिक्र किया, ज़रार मैं आपका ख़ास तौर पे कमेंट इसके ऊपर चाहती हूँ। आप समझते हैं कि एक जो बहुत सारे पीटीआई के सपोर्टर्स सोशल मीडिया की हद तक तो हमें हर बात में कह रहे हैं कि ये आलमी साजिश है जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़त लहरा के कल जिक्र किया है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब को एक इंटरनेशनल सतह के ऊपर उनके साथ कुछ साजिश की जा रही है? कुछ तो होगा उस ख़त में जिसको लहराया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन वो कहते हैं कि नेशनल मफाद के अंदर वो उसको पब्लिक नहीं कर सकते। देखिए मुझे नहीं पता ठीक है, काफ़ी थकी हुई आलमी साजिश होगी कि अगर उसका निशाना सबसे पहले बुज़दार साहब थे, लेकिन चलिए अपनी जगह। मैं एक और पॉइंट पर कमेंट करना चाह रहा हूँ अगर आप इजाज़त दें। अभी ब्रेक से पहले मुबशिर कह रहे थे ना कि ही डज़ नॉट थिंक कि प्राइम मिनिस्टर विल एवर बी एबल टू बाउंस बैक। प्राइम मिनिस्टर शायद बाउंस बैक ना करें, इमरान खान ने बाउंस बैक करना है, आप राइट ऑफ ना करें। ये इस वक्त अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है। होम ग्राउंड क्या है? मी अगेंस्ट द वर्ल्ड, और इस वक्त तो लिटरली मी अगेंस्ट द वर्ल्ड ही है ना। ये जो चोरों का तोड़ा है, ये आलमी साजिश का हिस्सा बन गई है पाकिस्तान के खिलाफ, मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं ही पाकिस्तान हूँ और मैं ही पाकिस्तान का भला चाहता हूँ। दिस इज वेयर ही कम्स टू लाइफ। आपने देखा है कल उन्हें, राइट? आप पार्टी का भी रिएक्शन, आप पार्टी के वर्कर्स का भी रिएक्शन देख रहे हैं, जो पहले खुद भी तनकीद करते थे कि जी आपने ये मिस गवर्नेंस की है, ये महंगाई हो गई है, वो महंगाई हो गई है। एटलीस्ट फॉर नाउ वो नैरेटिव स्विच हो गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसका कोई इन्हें फ़ायदा मिलेगा अगले 24 घंटे में या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगले 6 महीने में इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये वो नैरेटिव है जिसके ऊपर अब बिल्ड किया जाएगा विद अ व्यू टू द नेक्स्ट इलेक्शन। जो अभी मुतहद अपोजिशन है, वो किस पॉइंट पर मुतहद हैं जी? उनके कोई नज़रियाती लिंक्स तो नहीं है, उनका तो 1 पॉइंट एजेंडा है, गेट इमरान, गो न्याजी गो। अच्छा, एक दफ़ा न्याजी चला गया फिर क्या? देन इट विल बी पॉलिटिक्स एज यूजुअल। अब माना कि अगर जो आशीर्वाद था एक ज़माने में, और हम सबको पता है कि था, वो अगर हट भी जाता है, जो इलेक्टेबल्स हैं जो इक़्तिदार को देखते हुए उनके साथ ज्वाइन किए थे, वो वहाँ से माइनस हो जाते हैं, तो पीटीआई रिड्यूस होगी, वीकन होगी, ख़त्म नहीं होगी। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब मुस्लिम लीग नून पर बुरा वक्त आया था, और एक बार नहीं काफ़ी बार आया, हम सबको पता है, कितने बंदे बचे थे उनके पास? एक PMLQ का एक अलग फैक्शन बन गया था, राइट? बहुत लोग उस वक्त भी कह रहे थे कि जी ये तो ख़त्म हो गई, जी ये तो मतलब उनकी आशीर्वाद के बगैर ये पार्टी चल ही नहीं सकती, ये तो उनके गोद के बच्चे हैं। चल गई ना आखिरकार। इनफैक्ट उसके बाद जितनी भी कोशिशें की गई, वो बड़ी कोशिशें की गई, हम सब जानते हैं कि इसको मजीद तोड़ा जाए, इसके बंदे यहाँ पर लाओ, इसको क्या करो, द हार्ड कोर ऑफ द पार्टी। और आप उनसे अग्री डिसएग्री करें, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, ठीक है? हार्ड कोर ऑफ द पार्टी रिमेन्ड। हो सकता है आप रूल आउट ना करें कि पीटीआई के साथ भी कुछ ऐसे हो, लेकिन इसका टाइम फ्रेम दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, महीनों में नहीं, ये सालों के टाइम फ्रेम की मैं अभी बात कर रहा हूं। दिस इज व्हाट ये कोशिश करेंगे कि इस वेव को वो सस्टेन करें। अच्छा, ये बहुत मुश्किल होता है। जलसा कर दिया आपने स्पीचेस दी, लोग जज्बाती हो गए, फायर अप हो गए, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर रियलिटी आती है। ट्रिक इनके लिए अब ये होगा कि इस मोमेंटम को सस्टेन करें, अपनी जो इनकी जो पार्टी वाले हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड और चार्ज्ड रखें गोइंग इनटू द नेक्स्ट इलेक्शन। और नेक्स्ट इलेक्शन में इनको मोस्ट प्रोबेबली कम सीटें मिलेंगी, लेकिन जो मिलेंगी वो पक्की होंगी। ये आप ज़हन में रखें। ठीक, मैं ज़रा मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन बिल्कुल बहुत अहम बात आखिर में आपने की। ज़रार खोड़ो, मुबशिर ज़ैदी साहब और फारूक हुसैन साहब, आप तीनों का बहुत ये अब हमने देखना है कि MQM आज क्या ऐलान करती है, तरीन ग्रुप की क्या पोजीशन सामने आती है, और फिर आगे हुकूमत के लिए मामलात कैसे बनते हैं। हर लम्हा बहुत अहम है। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।